یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین ویا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ ولایت صدق والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں جناب قبلہ پیر صاحب کا اور ان کے رفقاء کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ آج آپ سے فرسٹ ٹائم میں ملاقات ہو رہی ہے تو میں اختصار کے ساتھ اپنا تعارف عرض کر دینا انتہائی ضروری۔ عالم کے مند عالم میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ احباب ذی وقار، نہ تو میں فن تقریر سے فن تقریر کے اسرار و رموز سے آشنا ہوں اور نہ ہی فن خطابت کے قواعد و ضوابط کو جانتا ہوں۔ میں تو پچھلے 29 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے والا ایک حقیر و ناتواں سا انسان ہوں اور آج کی حاضری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہی سوچ کر آج کی اس محفل میں چلا آیا ہوں کہ آپ جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم سب کی زندگی کی ایک اور تاریک رات ذکر سرکار سے روشن ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سے پیچھے ہو گیا کہ اختیارات اور آپ کے مرتبہ و مقام کو سمجھتے ہوئے ہم اسی آیہ مقدسہ کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کے مرتبہ و مقام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں بہت کچھ ہے۔ مجھے 29 برسوں میں زیادہ نہیں تو 28 مرتبہ دورہ تفسیر قرآن پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا۔
میں نے امام راضی کو بہت پڑھا، میں نے امام خازن کو بہت پڑھا، میں نے علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر کو بہت پڑھا، اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور دور حاضر کے مفسرین کرام کو بھی پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیہ مقدسہ کے اندر خلاق عالم جل وعلا شان و عظمت ادھر ریڈی نہیں ہوئی تھی تقریباً 75 مسائل جو ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ وقت مجھے اتنی اجازت نہیں دے گا کہ میں تفصیلات میں جاؤں۔ جناب صدر قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے میں آج کے لیکچر لائٹ چل رہی ہے نا پھر سے لائٹ چل ارشاد رہی خداوندی ہوتا ہے کہ ان فی خلق ہے السماوات صاحب کے میں لائٹ والارض، بند کر دی بے شک آسمانوں کے بنانے میں اور زمین کے اور دیکھ تخلیق کرنے میں دیکھے ذرا ٹھیک ہے وہ چیز دیکھو ایل سی ڈی لائٹ ٹھیک ہے ہماری بچ دن اور رات کے تبدیل کرنے میں۔ یہ آیت تھوڑی طویل ہے، میں اس آیت کی ڈیفینیشن کے لیے چوتھے پارے میں چلوں گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں بہت اختصار کے ساتھ اتنے ٹھیک ہوا تھے ٹھیک ہونا نا بعد دیکھنا ڈیمی آ ان فی خلق السماوات والارض ہونے کی واختلاف اللیل یہ تقریر والنہار، کر دے بے شک آسمان اور زمین کے ہونے بنانے میں اور دن اور رات کے تبدیل کرنے میں۔ کی تعداد تیز ہوئی میں اس کو آزادی اوور ہوئی مفہوماً سمجھنے کے لیے کچھ اس طرح عرض کروں گا جس پر مفسرین کرام نے بھی گفتگو کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک آسمانوں کی وسعتوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، دن کے اجالوں میں اور رات کی تاریکیوں میں آیات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا فہم، میرا علم اور میری عقل، میرا شعور، میری بصارت و بصیرت کام کرتی ہے، وہاں تک تو آپ مجھے دیکھنے کی دعوت دے سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کے اندر بھی نشانی ہے اللہ کی، اس چیز کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے، اس چیز کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن آیت کے اندر ہے کہ آسمانوں کی وسعتوں میں اللہ کی نشانی ہے۔ کہاں میں پہنچ نہیں سکتا، مجھے خبر کیوں نہیں؟ انہوں نے کیا انہوں نے وہ بھائی نہیں کو وہ بھائی نہیں وہ پراٹھا اس طرح تقریر کی جاتی ہے وہ میں بس کیا اب غور ایسا سے کر دینا بات کھلے سنیے گا کہ حد تک تو میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اگر اس لیے مجھے سنایا جا رہا ہے کہ میں ان کو بھی دیکھوں اور ان کو دیکھنے کے بعد ان کو اسٹڈی کروں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں اپنے یقین کو اور زیادہ محکم کروں، تو یہ میرے لیے مشکل بات ہے۔ اسی طرح زمین کا سینہ تو میرے سامنے ہے، زمین کی گہرائیوں کے اندر کیا کچھ ہے، زمین اپنے سینے کے اندر کتنے خزانے لیے ہوئے ہیں، وہاں تک میری رسائی نہیں، تو پھر وہ بھی میرے سامنے بات رکھ دی گئی۔ دن کے اجالوں میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوئی، تو یا اللہ جہاں تک میری رسائی نہیں ہے مجھے بتایا کیوں جا رہا ہے؟ تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ میں تم سب کو نہیں بتا رہا، یہ صرف ان کو بتا رہا ہوں جو لِأُولِي الْأَلْبَابِ آیات لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو اولی الالباب ہیں، جو اہل خرد ہیں، اہل عقل ہیں، اللہ تعالیٰ اہل عقل ہیں، اہل خرد ہیں، جو پتہ ہے نا روز مائک پہ تو میں عرض کر رہا کہ آواز جو ہے ٹھوس نہیں چاہتی، تیز نہیں کرنی، تیز کریں گے وہ مائک بتا دیں۔ میں نے لیکچر دینا، نعت نہیں پڑھنی۔ اب غور کیجئے گا حضور والا جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اولی الالباب ہیں، جو اہل خرد ہیں، جو اہل عقل ہیں۔ عقل مند کون ہے؟
جو ان تمام نشانیوں تک رسائی حاصل کرے گا۔ دیکھیے فلاسفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ فلسفہ نہیں پڑھیں گے آپ عقل مند نہیں ہو سکتے۔ مناطقہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک آپ منطق نہیں پڑھتے، صغرا و کبرا کے اصول نہیں جانتے، استحالہ قائم کرنے کے قواعد نہیں جانتے، اس وقت تک آپ عقل مند نہیں بن سکتے۔ یہ کیا ہے یار اس کرنے والے تم عقل مند بن جاؤ؟ کیوں نہ ہم اسی خدا سے پوچھ لیں جو کہتا ہے کہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اہل عقل ہیں، جو اہل خرد ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ تیری نظر میں عقل مند کون ہے، تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہ جائے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت ختم ہوتی ہے اور اگلی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری نظر میں عقل مند وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے نزدیک وہ عقل مند ہے۔ اب ذرا غور سے حضور میری بات کو سنیے گا۔ اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرے۔ کتنا ذکر کرے انسان جو عقل مند بن جاتا ہے، اور اس کی عقل کی رسائی آسمانوں کی وسعتوں تک بھی ہو جاتی ہے اور زمین کی گہرائی تک بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا ذکر کرے۔ تو قرآن پاک نے اس کی 3 صورتیں بیان کی، قیاماً اور قعوداً وعلی جنوبہم۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب وہ اپنی کروٹوں کے بل لیٹ جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور موسم بھی شاید سازگار نہ رہے گا، اس لیے میں اب ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ زمانے کو اگر دیکھا جائے تو زمانہ بھی 3 اقسام سے مشتمل ہے۔ یا زمانہ ماضی کہلاتا ہے، یا زمانہ حال کہلاتا ہے، یا زمانہ مستقبل کہلاتا ہے۔ تو آیت کے اندر بھی 3 فگر دیے گئے ہیں۔ اگر ان 3 کو ان 3 سے ملا کر دیکھا جائے تو اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہوتا ہے جس کا ماضی بھی اس کی یاد میں گزرا ہو، جس کا حال بھی اس کی یاد میں گزر رہا ہو، اور جو آئندہ کے لیے مستحکم ارادہ کر کے بیٹھا ہو کہ میں نے جب تک جینا ہے تیری محبت کا جام پینا۔ تو اس طرح آپ اپنی زندگی کی کیفیت کو دیکھ لیں، اس کے اندر بھی آپ 3 حالتوں میں رہتے ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ چوتھی پوزیشن کوئی نہیں آتی کسی بھی صورت کو۔ ہاں کبھی کوئی ٹارچر کرنے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی چوتھی پوزیشن نکال لے تو رہتا ہوتا، وگرنہ انسان 3 حالتوں میں رہتا ہے۔ تو جو ان 3 حالتوں میں ماضی، حال اور مستقبل کے اندر اللہ کے ذاکر بن جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ وہ راہب کھول دیتا ہے۔ اور پھر میں نہیں کہتا، میری جماعت اہل سنت کے اکابر نہیں کہتے، میری جماعت اہل سنت کے علماء صلحاء اولیاء نہیں کہتے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ ذاکر ذکر کرتے کرتے اس مرتبہ کمال اور معراج کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر آسمانوں کی وسعتوں کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ زمین پہ بیٹھ کر آنکھ کھول کے نہیں، آنکھ بند کر کے غور کرتا ہے تو کائنات اس کے سامنے